अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। भाटी के पास एक खातून अपनी बेटी समेत जिस तरह गटर में गिरी है और उसके बाद जिस तरह हमारी जहानत, हमारी मैनेजमेंट, हमारा ज़मीर गटर में गिरा है, ये सारा कुछ बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है और बहुत सी चीज़ों से पर्दा हटाता है। पहले मैं वाक़या आपको बताता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह के सवालात उठ गए हैं और किस तरह के पोल खुल गए हैं। नाज़रीन इकराम, होता यह है कि शाहकोट फैसलाबाद के करीब एक इलाका है, वहाँ की एक फ़ैमिली वो यहाँ लाहौर में आती है, मुख्तलिफ़ मकामात को विज़िट करती है और उसके बाद कोई रात या शाम का वक्त होता है जब वो दरबार पर आते हैं। दरबार के पास हुकूमत का एक सिलसिला, एक प्रोजेक्ट जारी है जो टीपा के ज़ेरे असर है, ज़ेरे तामीर है। ये एक पार्किंग बनाई जा रही है और वहाँ एक रिक्शा आके खड़ा होता है। ये रिक्शे से उतर के दरबार में जाते हैं, वहाँ कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस आते हैं। ये पूरी फैमिली है। चुनांचे जब खातून जिसने एक बच्ची उठा रखी है, इसके साथ इसकी सास भी है, इसकी एक बेटी उसने भी उठा रखी है, इसके साथ इसका खामद भी है, कुछ और फैमिली मेंबर्स भी हैं। ये एक ऐसी जगह पर रिक्शा खड़ा होता है जहां ये तामीरात जारी हैं, वहां अंधेरा भी है, वहां मैन होल भी खुले हुए हैं। चुनांचे ये रिक्शे में बैठने लगती है कि थोड़ा सा पीछे हटती है और जब पिछला पैर इसका ज़मीन पर नहीं आता वो मैन होल में गिरता है। चुनांचे उसी वक्त देखते ही देखते आनन फानन ये पूरी 22 साला लड़की जिसका नाम सादिया साजिद है और इसकी छोटी सी बेटी जो 9 माह की है और उसका नाम रिदा फातिमा है, ये दोनों यूं गायब हो जाते हैं जैसे किसी ने जादू कर दिया हो। वो सारे लोग परेशान हो जाते हैं कि अभी एक सेकंड में हमारे साथ हमारी बहू मौजूद थी, बच्चों की माँ मौजूद थी, शोहर की बीवी मौजूद थी, लेकिन पलक झपकते में वो गायब हो गया है। वो ज़ाहिर है ये लाहौर का बड़ा एक कदीमी सीवरेज सिस्टम है, ये बहुत खुला डुला नीचे इसका होता है। यहाँ तक आप अंदाज़ा करें कि आदमी आसानी से इसमें चल फिर सकते हैं। जब पीक आवर होते हैं तो 5 फीट तक पानी यहाँ चल रहा होता है, आमतौर पर 1 फीट तक या 2 फुट तक पानी होता है। तो ये बहुत अंडरग्राउंड, यानी जब खातून गिरती है तो एक तो उसके सर पर चोट आती है, चूँकि उसकी तस्वीरें आई हैं तो वहाँ ब्लड देखा जा सकता है, ज़ख्म देखा जा सकता है। अब इतने फैमिली मेम्बर्स हैं और वो जब अचानक अपनी एक बहू को, एक बेटी को खो देते हैं तो वो शोर मचाता है। खामद कहता है कि मेरी बेगम गिर गई है, तो कोई मेरी प्लीज़ हेल्प करो। कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये मजाक कर रहा है। तो बहरहाल कॉल की जाती है रेस्क्यू 1122 को। रेस्क्यू 1122 की जो पहला रिस्पॉन्स यहाँ होता है वो 5 से 7 मिनट में हो जाता है, लेकिन ये जो गाड़ी आती है ये गाड़ी एक एम्बुलेंस है और ये इसमें वो वर्कर नहीं है जो यानी यहाँ ज़ेरे ज़मीं उतर सकें और कुछ देख सकें। बहरहाल उसके बाद रेस्क्यू 1122 की दूसरी गाड़ी आती है, अहलकार नीचे उतरते हैं। चुनांचे वो एक वीडियो बनाते हैं जो वीडियो बड़ी वायरल भी होती है। वो वहाँ अपनी एक लॉजिक, अपनी एक मंतक, अपना एक रैशनलिज्म के तौर पर कुछ तोजी करने की कोशिश करते हैं कि देखे जी ये इस तरह का मामला है, यहाँ से ट्यूब नहीं गुजर सकती, यहाँ से बंदा कैसे गुजर सकता है, यहाँ बंदा गिरा ही नहीं है। पूरे मीडिया को एक खबर जारी कर दी गई कि ये स्टोरी फेक है, ये खबर फेक है। ऐसा कोई वाक़या लाहौर में पेश नहीं आया। अब नाज़रीन इकराम, सवाल यह है कि पूरी मैनेजमेंट, पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरा मीडिया, पूरे वज़रा, सारे मशीर, वज़ीर इत्तलाआत जब एक चीज़ को फेक करार देते थे तो अगले दिन मरियम नवाज़ किस तरह आके इन सब को मना लेती हैं और किस तरह कायल करती हैं और किस तरह उनके सामने ये सच उगलने पर मजबूर होते हैं, ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। लेकिन बहरहाल ये लाश गिरी है और पूरे मीडिया पर जनाब खबरें चलती हैं, खबर फेक है। वज़ीर कहते हैं खबर फेक है, हुकूमत कहती है खबर फेक है। कौमी असम्बली के डिप्टी स्पीकर के पास सहाफ़ी जाते हैं और लाश मिल चुकी होती है तब, और वो कहते हैं कि जनाब इस खबर पर अपना रिस्पॉन्स और रद्द अमल दीजिए। वो कहता है खबर फेक है। सहाफ़ी चिल्लाता है बेचारा कि जनाब खबर फेक नहीं है, लेकिन वो कहता है खबर फेक है। ये एक रिस्पॉन्स आता है एक हुकूमत की तरफ से। मैं यहाँ एक नबी कायनात की हदीस कोट करना चाहता हूँ कि नबी कायनात ने फरमाया, जो शख्स हुक्मरान भी हो, जो शख्स हुकूमत में भी हो, इसके बावजूद वो झूठ बोले तो वो अल्लाह की लानत का मुस्तहिक हो जाता है। चुनांचे ये झूठ चलता रहा। फिर मरियम जनूबी पंजाब में थी, वो वापस आती हैं
تو وہ ساری بیوروکریسی کو اکٹھا کر لیتی ہیں اور ایک ایسی بات کرتی ہیں، بہرحال بات کی حد تک، بیان کی حد تک اس سے درد جھلکتا ہے، اس سے ایک یعنی احساس جاگتا ہوا نظر آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لاہور کا ایک ایسا رش والا علاقہ ہے، یہاں سیف سٹی کے کیمراز موجود ہیں، یہاں یعنی ہر چیز یہاں کوریج کے تلے ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، وہاں ایک واقعہ پیش آ جاتا ہے، مین ہول کھلے ہوئے ہیں۔ اب کتنی نیگلیجنسز ہیں یہاں، ایک تو یہ کہ یہ پارکنگ ابھی بن رہی ہے، بنی نہیں ہے، اس کو کارڈن آف نہیں کیا گیا، یعنی کوئی اس کے گرد کوئی سبز چادر، کوئی میٹل کی چادر، کوئی رسی، کوئی چیز جو اس کو روک سکے تاکہ اس میں کوئی نہ آ سکے، ایسا کچھ نہیں کیا گیا۔ یہ ایک گٹر نہیں یہاں کھلا تھا، یہاں کئی گٹر کھلے ہوئے تھے اور اس میں پراپر یعنی ٹریفک آ رہی ہے، یہاں بہت سی گاڑیاں کھڑی ہیں، بہت سے رکشے کھڑے ہیں اور یہ رکشہ بھی آ کے یہیں کھڑا ہوتا ہے، پھر اس پر اندھیرا ہے اور یعنی نہ تو وہاں روکا گیا ہے ٹریفک کو آنے جانے میں، نہ انسانوں کو آنے جانے میں روکا گیا ہے، نہ وہاں روشنی کی گئی ہے، بلکہ اس کی جگہ یہاں ایسے گڑھے کھود دیے گئے ہیں کہ جس پہ کوئی بھی گر سکتا ہے۔ اچھا، مریم نواز کیا کرتی ہیں؟ وہ آ کے ریسکیو سے کال نکلواتی ہیں، اس کا ریکارڈ نکل آتا ہے، پتہ چلتا ہے کس ٹائم پر کیا کال کی گئی ہے، پھر سیف سٹی کے کیمروں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گری ہے اور اس کے بعد وہ سارے وہاں جتنے بھی لوگ بلدیہ کے موجود تھے، واسا کے موجود تھے، ٹیپا کے موجود تھے، اس ایریا بالخصوص جو ہے وہاں کے ذمہ داران موجود تھے، ڈپٹی کمشنر موجود تھے، پھر وہ ان کو وہ لیکچر دیتی ہیں کہ تم لوگ کیسے بے حس لوگ ہو، کیسے بے ضمیر لوگ ہو کہ یہ لاہور کے دل میں اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا ہے اور اس کے بعد تم کرتے کیا ہو؟ تم اسی کے شوہر کو پکڑتے ہو، اسے تم تھانے میں لے جاتے ہو، اس کو تشدد کا نشانہ بناتے ہو اور اسے اعتراف کرنے پر مجبور کرتے ہو کہ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا، یا یہ دباؤ ڈالا جاتا ہے کہ جناب اس کا قاتل میں خود ہوں۔ تو یہ الٹی گیم چلتی ہے اور اس چلنے کے بعد جب وزیر اعظم خود نوٹس لیتی، بڑا آسان کام تھا، یہ عظمیٰ بخاری صاحبہ جنہوں نے اب معافی مانگ لی ہے، ان الواحقین سے بھی معافی مانگ لی ہے اور کہا کہ جناب ایک ریسکیو والے نے ہمیں یہ کہا تھا تو میں نے یہ کہہ دیا۔ بھائی یہ ریسکیو والے کب سے حکومت کے ترجمان ہو گئے، یہ کب سے سچ جھوٹ کا فیصلہ کرنے والے ہو گئے ہیں، اور کوئی ریسکیو والا، کوئی ریڑی والا، کوئی کسی محکمے والا جو بھی کہہ دے گا تو کیا حکومت وہ مان لے گی؟ اب مریم نواز نے کیسے یہ سارا اگلوایا؟ دیکھیں آسان سا معاملہ تھا، آپ کے تو فنگر ٹپس پہ ہوتا ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں سیف سٹی سے، آپ اس کی ویڈیو نکلوا لیں، فوراً پتہ چل جائے گا جھوٹا ہے کہ نہیں، واقعہ جھوٹا ہے۔ آپ جناب ریسکیو اہلکار، اب کدھر ہے وہ ریسکیو اہلکار جو کہتا تھا؟ اب کہاں سے لاشیں ملی ہیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بھاٹی کے گٹر میں جو والدہ گری ہے، اس کی لاش تو ملی ہے جا کے آؤٹ فال سے، کیونکہ زیر زمین وہاں پہلی جالی آتی ہے جہاں اس کے ساتھ وہ اٹکی ہوئی تھی، تو اگلے دن وہ چھوٹی جو 9 ماہ کی چھوٹی سی بچی تھی بیچاری، وہ ملتی ہے جا کے سگیاں سے۔ تو اب یہ کہاں ہے وہ ریسکیو والے جو کہتے ہیں یہاں گر ہی نہیں سکتا تھا؟ تو اس طرح کا ٹیکنیکل سٹاف ہمارا وہاں رکھا ہوا ہے، کون ان کو کہہ رہا تھا کہ اس طرح کا بیان دو، کون دباؤ ڈال رہا تھا خاوند کے آپ اعتراف کر لو کہ میں قاتل ہوں، یا کچھ ایسا واقعہ ہی نہیں ہوا؟ تو وہاں سارے آفیسر بیٹھے تھے، تو مریم نواز نے تو صاف طور پر کہا کہ یہ تو مجرمانہ غفلت نہیں ہے، یہ بلکہ قتل ہے، یہ سازش ہے، اور یہ اس کی جواب دہ میں بھی ہوں، اس کے جواب دہ آپ بھی ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ فرض کریں یہ واقعہ غریب کے ساتھ پیش آیا نا، یعنی ایک غریب کی لاش جو گٹر میں بہہ رہی ہے، وہ حکومت کو اپنی پڑی ہے کہ جناب ہماری جو کارکردگی ہے، جب سندھ حکومت میں کوئی واقعہ ہوتا ہے تو سندھ حکومت ذمہ دار ہے، جب یہاں واقعہ ہوتا ہے تو تھوڑی سی بیوروکریسی ذمہ دار ہے، اور وہ بھی لو لیول کی، ان کو سسپینڈ کیا جاتا ہے۔ تو یعنی یہ اوقات ہے یہاں عوام کی، یہ اوقات ہے یہاں ایک غریب کی، جب تک اس کی لاش نہیں مل جاتی یا کوئی اپنا ایسا معاملہ نہیں بن جاتا کہ مریم نواز صاحبہ خود اعتراف کروائیں، تب تک ایک غریب کی لاش فیک نیوز ہوتی ہے، گٹر میں بہتی ہوئی 2 لاشیں، ایک خاتون کی لاش، ایک ماں کی لاش، ایک بیٹی کی لاش، فیک نیوز ہے، اس لیے کہ حکومت کے سر کہیں اس کی بدنامی نہ لگ جائے۔ بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ میری بیٹی ہوتی یا آپ میں سے کسی کی بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا، پھر یہ اسی طرح کا معاملہ ہوتا، اس کو فیک نیوز قرار دیا جاتا۔ چنانچہ اب میرا سوال یہ ہے مریم نواز صاحبہ سے کہ مریم نواز صاحبہ، آپ نے اس کا نوٹس لے لیا، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہماری بیوروکریسی کتنی شفاف ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارا میڈیا کریڈیبل نہیں ہے، آپ نے ہمیں بتایا کہ ہمارے وزیر اور مشیر اس قدر بے حسی کی چادر اوڑھ کے پھر رہے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ وہ ذرا توجہ دینا، تحقیق کرنا گوارا ہی نہیں کرتے، وہ ایک فون کرنا گوارا نہیں کرتے سیف سٹی کے کیمراز کے ڈپارٹمنٹ کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس کی خبر کیا ہے۔ چنانچہ اب جہاں آپ نے نوٹس لے لیا، وہ تو آپ کے سامنے آ گئی بات،
تو آپ کو تو اندازہ ہو گیا یہ بیوروکریسی کتنی قابل اعتبار ہے، ہمارے وزیر مشیر کس قدر اجلت باز ہیں، اپنی حکومت کو بچانے کے لیے وہ کس حد تک جا سکتے ہیں، اور ہمارا میڈیا جو کسی قوم اور معاشرے کی آنکھ ہوتا ہے اس کا کردار ہمارے سامنے کیا آتا ہے۔ تو جن جگہ آپ تحقیق نہیں کر سکیں گی، جن جگہ آپ خود ذاتی دلچسپی نہیں لے سکیں گی، تو سسٹم تو یہ ہے ہمارا۔ آپ نے ٹھیک ہے، اچھا کیا، دلچسپی لی، آپ نے ایک احساس کا ثبوت دیا، آپ نے غریب کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کی، آپ نے جواب دہی کی بات کی، لیکن سسٹم بھی تو آپ نے دیکھ لیا نا۔ یہ سسٹم ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کے جھوٹ بولتا ہے، جو ڈٹھائی سے پورے میڈیا میں جھوٹ بولتا ہے، جو موقف ایسا دیتا ہے، تو خرابی تو بہت بڑی ہے، خرابی تو بہت بڑی ہے۔ میڈم وزیر اعلیٰ صاحب، آپ نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کو کتا بھی مر جاتا ہے تو سیدنا عمر اس کو اپنا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ یہ شہر کے دل میں دو انسان مر جاتے ہیں، اور ہمارا پورا میڈیا اور پوری ہماری بیوروکریسی اور ہمارا پورا سسٹم وہ کس قدر بے ضمیری کی رضا اوڑھ لیتا ہے، یہ تو آپ نے دیکھ لیا۔ اب جہاں آپ نوٹس نہیں لے سکیں گے وہاں کیا حال ہو رہا ہے؟ اصل سوال یہ ہے، اور یہ چھوٹے موٹے ان کو قربانی کا بکرا تو بنایا جاتا ہے، لیکن وہ جو جھوٹ بولتے رہے ان کا احتساب کون کرے گا؟ اور اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ آئندہ حکومتی عہدیداران جھوٹ نہیں بولیں گے؟ بہت سے سوالیہ نشانات ہیں۔ بہرحال ہمیں اندازہ ہوا کہ ہم کہاں جی رہے ہیں۔ ناظرین، میرا خیال ہے کہ پنجاب حکومت کے لیے یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک وارننگ کی صورتحال پیدا کی ہے۔ یہ آگے جس بیوروکریسی پر اعتماد کرتے ہوئے، جس سیف سٹی پر اعتماد کرتے ہوئے، جس لا اینڈ آرڈر پر اعتماد کرتے ہوئے بسنت کی طرف بڑھ رہے ہیں، جو بہرحال ایک خونی کھیل بن چکا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنجاب حکومت کو ایک دھچکا لگایا ہے کہ آپ اس سے بچ جائیں، کیونکہ ایک اس طرح کے معاملے میں آپ کچھ نہیں کر سکے ساری حکومت مل کے، تو جگہ جگہ جو گڈیاں اڑنی ہیں اور اس پر جو قانون شکنی ہونی ہے اس پر آپ نے راڈ تو لگوا دیے ہیں، لیکن قابو پانا اتنا مشکل ہے کہ ایک محدود جگہ پر ایک گٹر پر آپ قابو نہیں پا سکے، اس میں ہونے والا حادثہ آپ نہیں روک سکے، تو یہ بہت بڑی تنبیہ، بہت بڑی وارننگ محسوس ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت پنجاب کو اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، خدا نہ خواستہ قوم کو پھر کوئی ایسے لاشیں نہ اٹھانے پڑیں، پھر ایسے حادثات سے نہ گزرنا پڑے۔ میں بہرحال خیر اور عافیت کی دعا کرتا ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔